الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده فليكثر من ذكر الله. یہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص رات کے وقت مشقت اٹھانے سے عاجز ہو جائے، یعنی کمزور ہو یا کم ہمت ہو اور اس کی وجہ سے رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز ادا کرنا یہ اس کو مشکل معلوم ہو رہا ہو اور اپنے اندر اس کی طاقت نہ پاتا ہو. وَبَخِلَ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ، اور مال کے بارے میں اس کے دل میں بخل ہو خرچ کرنے کے معاملے میں، یعنی جو فریضہ ہے زکوٰۃ کا اس کے علاوہ وہ مال خرچ کرنے سے دل کٹتا ہو، جیسے بعض بخیلوں کا کٹتا ہے. وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُجَاهِدَهُ، اور دشمن سے جہاد کرنے سے بھی کم ہمت ہو، جہاد کرنے میں بھی کم ہمت ہی دکھاتا ہو. یعنی تین ایسی چیزیں بیان فرمائی جو بڑی فضیلت کی چیزیں ہیں اور اس کے اوپر اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے رہ کر عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا کثرت سے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ تینوں عمل بڑے عظیم اعمال میں سے ہیں جن کی بڑی فضیلت والی بات ہے. فرمایا اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کو ان تینوں کی طاقت نہ ہو یا ان تینوں کی ہمت نہ پڑ رہی ہو تو وہ کیا کرے؟ تو فرمایا کہ جو شخص ان تین کاموں سے عاجز ہو جائے فَلْيُكْثِرْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ جل جلالہ کا ذکر کثرت سے کرے. یعنی ذکر کی کثرت ان چیزوں کی کمی کی تلافی کر سکتی ہے، کر دے گی. اگر آدمی
ذکر کی کثرت کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ جل جلالہ کا ذکر کرتا رہے تو ان چیزوں کی تلافی ہو جائے. لیکن یہاں یہ سمجھ لیجیے گا کہ ان میں سے جو اعمال فرض ہیں یا واجب ہیں شرعاً، ان کی تلافی محض ذکر سے نہیں ہوتی. کیونکہ اگر فرض کرو زکوٰۃ انسان کے ذمہ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے ذکر کرتا رہے تو اس سے زکوٰۃ کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. یا اگر کسی وقت میں جہاد فرض ہو گیا ہے، جہاد بعض اوقات ہر انسان پر فرض ہو جاتا ہے، بعض اوقات فرض کفایہ ہوتا ہے، بعض اوقات فرض عین ہوتا ہے. تو جب فرض عین ہو جائے تو کہ میں جہاد میں تو جاتا نہیں، حالانکہ فریضہ ہو گیا، فرض عائد ہو گیا، لیکن ذکر کر رہا ہوں. تو ایسا ذکر وہ اس کے فریضے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، فریضے کی تلافی اس ذکر سے نہیں ہو سکتی. ہاں ذکر ہو رہا، یہاں جو بات ذکر فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نفلی صدقہ اور نفلی جہاد، جبکہ فرض نہیں ہے لیکن نفلی صدقہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، ہمت نہیں ہوتی. جہاد بھی فرض نہیں ہے لیکن جہاد کرنے کی طاقت نہیں ہے. جہاد کے بارے میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نہ زندگی بھر کبھی اس نے جہاد کیا ہو اور نہ کبھی دل میں جہاد کرنے کا خیال آیا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا. الیاذ باللہ، بڑی سخت وعید ہے کہ جس میں نہ تو جہاد کیا اس نے اور نہ جہاد کرنے کی اس کے دل میں کبھی خواہش پیدا ہوئی، نہ کبھی اس کا خیال آیا کہ میں بھی کبھی جہاد کروں، تو وہ جاہلیت کی موت مرا. الیاذ باللہ. تو اتنی فضیلت ہے جہاد کی. لیکن یہ جب فرض نہ ہو تو اس وقت میں اگر کوئی شخص نہیں کر پا رہا، ہمت نہیں ہو رہی، تو اس کی تلافی ذکر اللہ سے ہو سکتی ہے. تو یہ جو میں نے بات کی کہ جہاں فرض ہو جائے زکوٰۃ یا جہاد تو پھر ذکر اللہ سے تلافی نہیں ہوتی. پھر گناہ ہے کہ آدمی ان فریضے کو تو ادا نہ کرے اور یہ سمجھے کہ میں ذکر کر کے سبکدوش ہو جاؤں گا. اور یہی معاملہ گناہوں سے بچنے کا بھی، جو گناہ ہیں کبیرہ گناہ، ان سے آدمی بچے نہیں اور سمجھے کہ میں ذکر کر رہا ہوں تو بس ذکر کرنے سے میری گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ بات بھی صحیح نہیں. لیکن بات ہو رہی ہے نفلی اعمال کی کہ جو نفلی اعمال یہ انسان کر نہیں سکتا تو اس کو وہ یہ کرے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا رہے. جیسا جو پچھلے اتوار کے کو عرض کیا تھا کہ یہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نبی اللہ جل جلالہ کی محبت کے بیان میں وہ طریقے بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو. اور جتنی محبت حاصل ہوتی جائے گی اتنا ہی انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا رہے گا اور اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتی چلی جائے گی. تو ان میں سے یہ ذکر جو ہے یہ بہت بڑا ایک عظیم وسیلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا. جتنا آدمی ذکر زیادہ کرے گا اتنی محبت اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوگی، اتنا ہی قرب حاصل ہوگا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بڑھے گا. اور یہی تعلق در حقیقت ساری کوششوں کا حاصل ہے جو انسان اپنی اصلاح کے لیے کرتا ہے. اور ہے ذکر ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب نعمت بنایا ہے کہ اگر آپ ذرا سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا اس ناپاک زبان سے، یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جیسے نااہلوں کو اور ہم جیسے ناپاک گندی زبان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کی زبان پر لانے کی اجازت نہ ہو، کیونکہ اللہ جل جلالہ کے
نام میں کیا عظیم اسرار، کیا عظیم انوار اور تجلیات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ جیسے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ سے میزان عمل بھر جاتی ہے اور الحمدللہ سے بھر جاتی ہے، تو کیا ہے کہ چھوٹا سا کلمہ ہے سبحان اللہ، چھوٹا سا کلمہ ہے الحمدللہ، اللہ جل جلالہ کا اس میں گرامی ہے۔ تو ہم نے تو یہ ظاہر میں یہ نظر آتا ہے کہ الف ہے اور لام ہے اور کھڑا زبر ہے، اس کے بعد چھوٹی ہاں ہے، بس اتنی بات نظر آتی ہے، لیکن اس میں کیا انوار اور کیا تجلیات پوشیدہ ہیں، یہ جا کر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ لے جائے تو قیامت میں آخرت میں جا کر اس کی تجلیات و انوار کھلیں گے۔ کیا ہو، کیا چیز ہے یہ اللہ جل جلالہ کا نام؟ ایک اللہ، ایک کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، یہ پتہ نہیں کیا انوار رکھتا ہے، کیا اس کے تجلیات ہیں، جن کو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ منکشف فرما دیتے ہیں تو کچھ تھوڑی سی جھلک ان کو پتہ لگے، ورنہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کے سارے تجلیات و انوار کو سمجھ سکے، اس کا احاطہ کرے۔ جس ذات کی حالت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنے آپ کو دکھا دیجیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھ تو سکتے نہیں، لیکن ذرا پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹک گیا تو پھر تو مجھے بھی دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب پروردگار نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر، اب ظاہر تجلی ڈالنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ پہاڑ کے اوپر پورا کا پورا ظاہر ہو، بلکہ وہ خاص تجلی تھی جو ڈالی تھی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ باری تعالیٰ نے اپنے اس میں ذات کی تجلی ڈالی تھی پہاڑ کے اوپر، تو جب پہاڑ پر ڈالی جعلہ دکم وقرا ہوتا تھا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ پوری رویت نہیں تھی، پوری زیارت نہیں تھی، ایک تجلی تھی جو ڈالی گئی تھی پہاڑ کے اوپر، اس نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں کیا کیا تجلیات ہیں، کیا کیا انوار ہیں، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو حق تو یہ تھا کہ ہم لوگوں کو اجازت بھی نہ ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، لیکن جتنا اونچا یہ نام ہے، جتنا اونچا یہ نام ہے، جتنی اونچی اس کی تجلیات اور انوار ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی آسان کر دیا ہمارے آپ کے لیے۔ آسان یہ کر دیا کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، نام لینے کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی، نہ مسجد میں آنے کی، نہ قبلہ رو ہونے کی، یہاں تک کہ بابوضو ہونے کی بھی نہیں، یہاں تک کہ جنابت نہ ہونے کی بھی نہیں۔ نام ہر حالت میں، جس حالت میں ہو لے لو، میرا نام لے لو، اتنا آسان کر دیا۔ اگرچہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی بابوضو ہو کر ذکر کرے، اور ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی وقت جلدی میں ہے اور وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے، تیمم کر کے نام ذکر کر لے۔ البتہ اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا، تلاوت قرآن کریم کو چھو نہیں سکتا، لیکن بے وضو کرنے سے بہتر ہے کہ تیمم ہی کر لے۔ لیکن فرض کرو کچھ بھی نہ کرے تو چلتے پھرتے جو کہا گیا ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، تو چلتے پھرتے تو ہر قسم کی حالت ہوتی ہے، تو وہاں اس میں کوئی شرط نہیں ہے، وضو کی بھی شرط نہیں ہے، چلتے پھرتے بھی ذکر کر سکتے ہو۔ اتنا عظیم نام اور اتنا عالی مقام باری تعالیٰ کا اس میں گرامی، لیکن ہمارے آپ کے لیے اتنا آسان کر دیا اس ذکر کو کہ جس حالت میں وہ کر سکتے ہیں۔
پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں. فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ آسمان و زمین کی تخلیق میں نشانیاں ہیں ان عقل والوں کے لیے. عقل والے قرار دیا ان کو کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے رہے کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی. کھڑے ہوں تب بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیٹے ہوں وہ بیٹھے ہوں تو بھی، لیٹے ہوں تو بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آسمان اور زمین کی تخلیق کو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اللہ آپ نے یہ ساری کائنات ایسے ہی بے فائدہ اور بے مقصد پیدا نہیں کرتی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو وہ عقل والے ہیں جو ہر حالت میں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. یہ ہے اکثار من ذکر اللہ. تو کوئی قید نہیں لگائی. یہاں تک کہ اب دیکھو یہاں فرمایا لیٹے ہوئے بھی. بھائی ایک اتنی بڑی ذات کا نام لے رہے ہو، اتنی بڑی ذات کا ذکر کر رہے ہو تو ادب سے بیٹھنا چاہیے، ادب سے بیٹھ کر ذکر کرنا چاہیے. لیکن ایسا فرماتے ہیں لیٹے بھی کر رہے ہیں. چلو لیٹے ہو بستر پہ آرام کر رہے ہو، پاؤں بھی پھیلے ہوئے ہیں اور پھر بھی میرا ذکر کر. تو فَلْيُكْثِرْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، ایسا آدمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے. اور اگلی حدیث حضرت نے امام بہقی نے نقل کی، انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں جب تک اس کے ہونٹ میرے نام سے ہلتے رہے. جب تک اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں میرے نام سے، میرے ذکر سے، اس وقت تک میں اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہوں. اور اگلی حدیث میں فرمایا کہ لیس یتحسر اہل الجنۃ الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکروا اللہ فیہا. کہ جنت میں جب انسان پہنچیں گے مسلمان، اللہ تعالیٰ اپنے عمل سے ہم سب کو پہنچا دے، تو جنت ایک ایسا مقام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ جس میں کوئی غم نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی حسرت نہیں، کوئی ندامت نہیں، کوئی پشیمانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں. ایسا عالم بنایا اللہ تعالیٰ نے. دنیا ایسی چیز ہے جس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے. اللہ بچائے جہنم ایسا عالم ہے جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، راحت کا نام نہیں. اور جنت ایسی چیز ہے کہ جس میں راحت ہی راحت ہے، تکلیف کا نام نہیں، خوشی خوشی ہے، غم کا نام نہیں. لیکن حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی جو فلاں چیز مل جاتی، فلاں چیز مل جاتی، فلاں چیز مل جاتی، کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی. ہاں ایک حسرت وہاں پر بھی ہوگی. وہ حسرت یہ ہے کہ جو وقت ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزار دیا، اس پر حسرت ہوگی کہ یہ وقت ہم نے ضائع کر دیا. اس کی حسرت وہاں بھی ہوگی. تو ان احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ کوشش یہ کرو کہ تمہاری زندگی کے بیشتر اوقات ذکر میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں صرف ہو. اور ذکر جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. ذکر میں یہ کلمات ذکر بھی ہیں جو پچھلی مرتبہ عرض کیے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، یہ سب ذکر ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور دعا بھی ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کو مانگنا یہ بھی ذکر ہے. نماز بھی ذکر ہے. اور
ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، حضرت ہمارے عارف قدس اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میاں سے باتیں کیا کرو، یہ جملہ بولا کرو، اللہ میاں سے باتیں کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں کیفیت درپیش ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی فکر ہے، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ مجھے درپیش ہے، میں کیا کروں، میرا راستہ سیدھا کر دیجیے، مجھے صحیح توفیق دے دیجیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی باتیں کرو، یہ بھی ذکر ہے۔ تو یہ سب چیزیں ذکر میں داخل ہیں۔ تو بزرگوں نے اس اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرنے کے لیے کچھ طریقے بتائے ہیں، اور ان طریقوں پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آدمی کثرت ذکر کی فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ وہ طریقے میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے خاص کر کے نکالیں۔ ہم جیسے کم ہمت لوگ اکثر و بیشتر اپنے نفس و شیطان کے اس بہکاوے میں آ جاتے ہیں کہ بھائی فلاں مصروفیت ہے، فلاں کام میں لگے ہوئے ہیں، فلاں مشغولیت ہے، ذرا اس سے فارغ ہو جائیں تو پھر وقت نکالیں گے۔ یہ شیطان بہکاتا رہتا ہے، اور جو آدمی اس مصروفیت اور مشغولیت کا بہانہ کر کے ٹلاتا رہے ضروری بات کو، ساری زندگی وہ ٹلی ہی رہے گی، کبھی وہ فرصت ملے گی نہیں جس کے انتظار میں صحیح کام کو یا جائز کام کو یا مفید کام کو یا ضروری کام کو آدمی ٹلا رہا ہے، وہ پھر آتی نہیں ہے۔ راستہ تو یہی ہے کہ مصروفیت کے اندر سے آدمی ضروری کام کے لیے وقت نکالے۔ جس کام کی انسان کے دل میں اہمیت ہوتی ہے اس کا وقت کسی نہ کسی طرح نکال ہی لیتا ہے۔ اور میں نے اپنے استاد پیر رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت خطیب الامت کے خلیفہ تھے اور بڑے بزرگ تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ مصروفیت کا عذر در حقیقت یہ قلت اہمیت کی علامت ہے۔ یعنی یہ عذر کرنا، بھائی ہم تو آج کل بڑے مصروف ہیں، جب اس مصروفیت سے فراغت ہوگی تو کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مصروفیت کو تم نے زیادہ اہم سمجھا اور جس چیز کو ٹلایا اس کو کم اہم سمجھا، اس وقت ٹلا دیا۔ اگر اس کی اہمیت دل میں ہوتی تو پھر یہ ٹلانے کی بات نہ ہوتی۔ ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے وہ فرماتے ہیں کہ آپ فرض کرو مصروف ہیں بہت کسی کام، اور اس مصروفیت کی وجہ سے آپ نے اپنے ذکر کو ٹلایا ہوا ہے، تلاوت کو ٹلایا ہوا ہے، نوافل کو ٹلایا ہوا ہے۔ اسی مصروفیت کے عین درمیان آپ کے پاس پیغام آ جائے کہ ملک کے وزیر اعظم نے یا صدر مملکت نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ کو انعام دیا جائے گا فلاں چیز کے اوپر، تو بتاؤ وہ مصروفیت کہاں جائے گی؟ اگر وہ پیغام ایسا آ جائے کہ بھئی آپ کو بلاوا آیا ہے اور اس بلاوے میں آپ کو کسی آپ کے کارنامے پر انعام دیا جائے گا، تو بتاؤ مصروفیت کہاں جائے گی؟ اس وقت بھی یہ مدد کرو گے نہیں بھائی میں مصروف ہوں، میں آ نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ بادشاہ کے بلاوے کی تو اہمیت ہے،
اس کی وجہ سے یہ مصروفیت چھوڑ سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی، اس کے حضور حاضر ہونے کی اہمیت نہیں۔ اس واسطے یہ گھروں میں مصروف ہوئے۔ دیکھو بھائی، یہ ہم سب اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ اپنا اپنا جائزہ لے کے دیکھیں اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ ہم سب اصلاح کی غرض سے بیٹھتے ہیں، 10 تقریر تو ہوتی نہیں، تو اس واسطے ذرا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے ہم طالب علم لوگ جو ہے نا، تو ان کو شیطان بہت بہتاتا ہے کہ بھائی ہمارا تو امتحان ہو رہا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، ہمیں سبق پڑھانا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے، ہمارے پاس تصنیف کا کام ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس فتوے ہیں لکھنے کے لیے، وہ ان کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ان کو نمٹانا ہے۔ تو ذکر کی فرصت کہاں سے لائے؟ یہ شیطان بکثرت ہم سب کو بہکاتا ہے۔ جو لوگ باہر ہیں، ملازمت پیشہ ہے، تجارت پیشہ ہے، وہ صبح سے شام تک تجارت کے دھندے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ تجارت اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، وقت ہی نہیں نکلتا، اس کے لیے وقت نہیں نکلتا تو ذکر کے لیے کہاں سے نکالیں وقت؟ یہ ہے جس نے ہم سب کو مارا ہوا ہے، یہ فکر ہے جس نے ہم سب کو مارا ہوا ہے اور اس طرح متوجہ ہونے نہیں دیتی۔ تو اس میں ایک تو یہی مثال لے لو، ٹھیک ہے بھائی امتحان ہو رہا ہے، تیاری کر رہے ہو، اور استاد ہے سبق پڑھانے کے لیے مطالعہ کر رہا ہے، فتووں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کے جواب لکھنے تسلیم کر رہے ہیں، اس کے اندر وقت لگ رہا ہے۔ اسی مصروفیت میں اگر فرض کرو یہ آ جائے کہ بھائی آپ کو فلاں جگہ پر ایک زمین دی جائے گی مثال کے طور پر، انعام کے طور پر، اور بادشاہ نے بلایا ہے یا فلاں نے بلایا ہے، تو بتاؤ پھر بھی یہ عذر رہے گا باقی؟ یقیناً نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس کی اہمیت نہیں، اس وجہ سے وقت نہیں نکل رہا۔ تو بھائی اصل چیز یہ ہے کہ دل میں اسلام کی اہمیت پیدا ہو، اہمیت پیدا ہوگی تو آدمی لازماً وقت نکالے گا، اور اہمیت پیدا کرنے کے لیے خدا کے لیے ہم سب دل میں اس پر بات پر غور کریں کہ اس دنیا میں آئے کیوں تھے۔ قرآن کریم فرماتا ہے اس لیے آئے تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آنے کا اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بہت سے کام ہمارے لیے جائز کر دیے کہ بھائی عبادت کے علاوہ تم روزی بھی کما سکتے ہو، کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، یہ فلاں کام بھی کر سکتے ہو، اس کام میں لگا دیا تو اجازت دے دی جاتا۔ اب اس کاموں میں لگ کے اصل مقصد کو بھول بیٹھے اور اسی کے اندر غفلت میں مبتلا ہو گئے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر نے غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ کسی حالت میں چلاتے چلاتے اسی طرح قبرستان تک پہنچ جاؤ گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر یہ چلاتے ہی رہے تو اس میں غفلت میں مبتلا رہے تو یہ تمہیں قبروں تک پہنچا دے گی، اور پھر بعد میں جا کے حسرت ہو کہ کیا وقت ضائع ہے۔ یہ غفلت ہے جو در حقیقت ہم لوگوں پر طاری ہو جاتی ہے، اس غفلت کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم رہتے ہیں، اور اسی کو حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دلوں پر زنگ لگ جاتے ہیں، دلوں پر زنگ لگ جاتے ہیں، اور اس زنگ کو زائل کرنے کا راستہ اللہ جل جلالہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ ہے۔ سیکل کا لفظ آیا کہ سیکل قلوب کے لیے اس کے سیکل کرنے کا، زنگ دور کرنے کا راستہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یہ غفلت ہے جو سب سے بڑی بیماری ہے، تو اس غفلت کی بیماری کا علاج اس کے سوا ممکن نہیں ہے کہ اس کو سیکل کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر۔ تو تھوڑا سا وقت نکالنا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے،
15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا نکال سکتے ہو اتنا نکالنا. آدھا گھنٹہ ایسا ہے کہ جو کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے نکال لینا. اس میں کچھ تلاوت کر لی, اس میں کچھ دعائیں مناجات مقبول کی دعائیں پڑھ لی, اس میں پھر وہ ذکر جو پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا وہ کر لیا, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور استغفار اور درود شریف اور چوتھا کلمہ. یہ سب ملا ملو کر آدھا گھنٹہ 40 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے. لیکن اگر آپ پابندی سے کر لیں, پابندی سے کر لیں تو دل کا زنگ دور کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ اکسیر عمل ہے. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل, بہترین عمل وہ ہے جس پر آدمی مداومت کرے, پابندی کرے, چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہے, تھوڑا لیکن مداومت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے, اور اس کے اندر اس کا نتیجہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دل کے زنگ کے دور ہونے کی شکل میں ظاہر ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کے شکل میں ظاہر ہوگا. ہمارے حضرت مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو ایک نل ہے جس سے پانی نکلتا ہے, تو اس میں پوری رفتار سے پانی کھولو اور کھول کے تھوڑی دیر پانی بہایا پھر بند کر دیا, پھر 1 گھنٹے بعد پھر اسی طرح بہایا پھر بند کر دیا, پھر 1 گھنٹے بعد اسی طرح بہایا پھر بند کر دیا. اگر کسی پتھر پر وہ گر رہا ہے پانی کچھ بھی نہیں ہوگا, پتھر جو کہ دور رہے گا. اور اگر ایک نل سے ایک قطرہ ٹپکتا رہے پتھر کے اوپر, اب سال ٹپکتا ہے, وہ ایک قطرہ جو ہے وہ کچھ عرصے میں جا کے پتھر میں سوراخ کر دے گا. ہے قطرہ چھوٹا سا لیکن مسلسل ٹپک رہا ہے, تھوڑے تھوڑے وقفے سے مسلسل ٹپک رہا ہے, اور پابندی سے ٹپک رہا ہے, پتھر میں سوراخ کر دے. اور ایک مرتبہ بہت سارا ڈال کے پریشر ڈال کے آپ نے پانی ڈال دیا اور پھر چھوڑ دیا, کچھ بھی حالانکہ قطرے کی کیا حقیقت ہے, اس دہانے پانی کے دہانے کے مقابلے میں جو اس کے پہلی صورت میں گرا تھا, لیکن کیونکہ یہ پابندی سے تھا, مداومت کے ساتھ تھا, اس واسطے پتھر میں سوراخ کر گیا. اسی طرح جو عمل تھوڑا ہو لیکن پابندی سے ہو, مداومت کے ساتھ ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کے اندر بڑی برکت, بڑی طاقت, بڑی قوت ہوتی ہے. وہ دل کے پتھر کو میں سوراخ کر دیتا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بھر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ کرتا ہے. اور یوں گنڈے دار کام کیا, کسی دن بہت جوش آ گیا تو گھر بیٹھے, دوسرے دن چھوڑ دیا, تو یہ اس سے کچھ اتنا فائدہ نہیں. تھوڑا کرو مگر پابندی. اب یہ تھوڑا پابندی سے کرنے کے سلسلے میں 2-3 باتیں اور عرض کروں. کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی نے وقت بھی مقرر کر لیا اور طے کر لیا کہ اس وقت کے اندر یہ کام کروں گا, مثلا فجر کے بعد کا وقت مقرر کر لیا مثال کے طور پر, اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ وقت آتا ہے تو پہلا حملہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ سستی پیدا کر دیتا ہے. بھائی آج تو کچھ دل نہیں چاہ رہا, سستی ہو رہی, اور اس سستی کے نتیجے میں سوچتا چلو کچھ فرض واجب تو ہے نہیں, آج نہیں کل سے شروع کر دیں گے, طبیعت بہتر ہوگی, سستی دور ہوگی تو کل سے کر دیں. سب سے پہلے حربہ یہ ہوتا ہے, اور یہ سستی ہی ہے جو انسان کو یہ کام کرنے سے روکتی رہتی ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ خط میں مجھے لکھتے ہیں کہ یہ سستی ہو جاتی ہے, سستی ہو جاتی ہے, سستی ہو جاتی ہے. تو یہ سستی ایک ایسی چیز ہے کہ
جو بلا ہے، جس بلا میں سب گرفتار ہیں. طے کر لیا، سب کچھ ہو گیا، کوئی بہت بڑا عارض بھی نہیں ہے، بہت بڑا مانع بھی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، مگر طبیعت سست ہو گئی. سستی ہو کے کبھی ذرا آج ذرا لیٹ جاؤ چھوڑ دے، سستی ہو گئی. جس دن تم نے سستی کا حکم مان لیا اور اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے، شیطان تم پر فتح یاب ہو گیا. سستی کا کوئی علاج بجز زبردستی کے نہیں ہے. لوگ خط میں لکھتے ہیں کہ جی سستی ہو جاتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے کہ وظیفہ پڑھ کے وہ سستی دور ہو جائے. ارے بھائی اگر اس وظیفے میں بھی سستی ہو گئی پھر کیا کرو؟ وظیفہ بتا دیں کہ یہ وظیفہ علاج ہے سستی کا، تو اس وظیفے کے اندر بھی سستی آ گئی تو پھر اس کے لیے کوئی اور وظیفہ چاہیے. کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ سستی کا مقابلہ کیا جائے، اپنے آپ پر زبردستی کی جائے. ٹھیک ہے، سستی ہو رہی ہے، ہوا کرے، میرے دل پہ آڑے چل جائیں گے اور میں کتنی مشقت مجھے معلوم ہوگی کروں یہی کام. جب تک یہ عزم نہیں کر لو گے اور اپنے آپ پر زبردستی نہیں کرو گے، اس وقت تک سستی تمہارے اوپر طاری رہے گی، پھر ساری زندگی طاری رہے گی، کبھی چھوٹ نہیں سکتے. اس کا واحد علاج یہی ہے. حضرت حکیم المکر صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا کہ سستی کا علاج بجز چستی کے کچھ نہیں. یہ بتاؤ کہ جب نوکری کرتے ہو، کہیں ملازمت کرتے ہو اور اس ملازمت کے لیے جانا پڑتا ہے، صبح سویرے اٹھ کے جانا پڑتا ہے، اس وقت اگر سستی ہونے لگے کہ سستی ہو رہی ہے، آج کام پہ نہیں جاتے، کوئی کرے گا کہ بھائی سستی ہو رہی ہے لہذا آج کام پر نہیں جاتے، آج چھٹی. تو اگر یہ کرے گا تھوڑے دن میں وہاں سے ہی چھٹی ہو جائے گی. تو نتیجہ یہ کہ اس کا حل سوائے اس کے کچھ نہیں کہ مقابلہ کرے گا. وہ سستی کرے، بھائی کیا کرے، سستی ہو پوچھو، جانا تو ہے کام، ورنہ تو ہماری چھٹی ہو جائے. تو اس واسطے اس کا مقابلہ کر کے آدمی جاتا ہے، کیونکہ اہمیت ہے اس کی اہمیت ہے. اس واسطے سستی وہاں بیچ میں حائل نہیں ہوتی، یہاں حائل ہو جاتی ہے. اس واسطے حائل ہو جاتی ہے کہ اس کی زیادہ اہمیت دل میں نہیں. تو بھائی سستی کا تو کوئی علاج اس کے سوا نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کرو اور مقابلہ کر کے چستی پیدا کرو. جس وقت جو وقت متعین کیا ہے جس کام کا، اس پر وہ کام کرنا ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے. اور میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے یہ بات پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنی، اور آپ حضرات نے بھی پہلے کئی مرتبہ نقل کی ہے، لیکن جتنی مرتبہ بھی نقل کی جائے کم ہے. حضرت نے فرمایا کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس سے ساری زندگی تصوف کی وادیوں کی سیر میں گزاری، اور جو فرماتے تھے کہ مجھے اور علوم سے تو اتنی زیادہ مناسبت نہیں ہے، لیکن تصوف اور تفسیر سے الحمدللہ خوب مناسبت ہے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب کسی طاعت کے کرنے میں، یعنی عبادت کے کرنے میں سستی ہو تو سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاعت کرے، اور جب کسی گناہ سے بچنے میں سستی ہو، گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو تو اس تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے. فرمایا اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے
اسی سے باقی رہتا ہے اور اسی سے ترقی کرتا ہے. جس کو یہ بات حاصل ہو گئی پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ فرمایا تو ساری تصوف کا حاصل فرما رہے یہ ہے کہ سستی کا مقابلہ. ارے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں بڑی طاقت دی. یہ ایسی ربر ہے انسانی ہمت کہ اس کو جتنا چاہو کھینچ لو اور جتنا چاہو تو پھیر لو. یہ ایسی چیز ہے. جب یہ انسان ارادہ کر لیتا ہے کوئی کام کرنے کا تو ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں. فضول کاموں کے لیے، فضول مقاصد کے لیے، صرف اس لیے کہ دنیا میں میرا نام ہو جائے، میرا ریکارڈ قائم ہو جائے. اس کام کے لیے لوگ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. وہاں نیاگرا آبشار ہم گئے تھے ایک مرتبہ، تو وہاں ایک کتابچہ کسی نے دیا. نیاگرا آبشار دنیا کا سب سے بڑا آبشار ہے اور اتنی تیزی سے پریشر سے پانی گرتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس میں گر جائے تو ہڈی پسلی کے دریافت ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. کتنا سخت ہے. اس کے اوپر لوگوں نے رسی باندھ کے اس کے اوپر چلے، رسی باندھ. اور ایک آدمی نے یہ ریکارڈ قائم کیا کہ صبح رسی باندھ کر چلا. دوسرے آدمی نے سوچا کہ اس نے رسی باندھ کر ویسے ہی چلا تھا تو میں اپنے اوپر ایک اور آدمی کو سوار کر کے پھر چلوں گا. ایک اور آدمی کو سوار کر کے چلا. پھر کوئی اور آیا تو اس نے رسی کے اوپر سیڑھی رکھے اور اس کے اوپر وہ اس آبشار کو دور کیا. وہ ریکارڈ قائم ہے کہ فلاں نے فلاں تاریخ کو اس طرح اس کو عبور کیا تھا فلاں نے فلاں. اب آپ اندازہ کرو، تصور کرو کہ آج آپ سے کہا جائے کہ رستے پہ چلو، آبشار تو درکنار، یہاں ایک منزل کے اوپر بھی اگر رسی باندھ دے تو اس کے اوپر بھی چلتے ہوئے لرزہ آ جائے تو کیسے چلوں گا. مگر اس نے ارادہ کر لیا، ارادہ کر کے مشق کی، مشق کرنے کے نتیجے میں کامیاب ہو گیا. سستی اگر آ جاتی تو نہ کر سکتا. ایسے فضول کاموں کے لیے لوگ اس ہمت کو استعمال کر رہے ہیں اور سستی کو دور کر کے کامیاب ہو رہے ہیں. تو وہ بات جس کے اوپر دین و دنیا کی صلاح و فلاح موقوف ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق موقوف ہے، جس پر انسان کی آخرت موقوف ہے، اس کے لیے آدمی سستی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو بھائی جب تک ایک مرتبہ اپنے نفس پر زبردستی کر کے جھٹکا دے کر یہ نہیں کرو گے کہ نظم اوقات بنا کر اس نظم اوقات میں جو وقت رکھا ہے اس وقت میں جو کام طے کیا، ہاں نظم اوقات بناتے ہوئے یہ دیکھ لو کہ بھائی میری کیا کیا ضروریات ہیں، وہ اس میں پوری سما جائے مناسب اور معقول انداز ہے. پھر اس کے حساب سے وقت مقرر کر اور پھر جب وہ آ جائے تو کچھ ہو جائے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مگر یہ کام کرو. ہاں کوئی بہت ہی معذوری لائق ہو جائے، بیماری آ گئی خدا نہ کرے یا کچھ ایسی بات ہو گئی تو بات دوسری ہے، لیکن جب کر لیا تو اس کے سوا کوئی حل نہیں. جب تک یہ نہیں ہوتا ساری عمر رونا ہی رہے گا کہ بھائی چھٹی ہو رہی ہے، نہیں ہو رہا. تو یہ کام تو کرنا پڑے گا اور تھوڑا سا وقت جب نکال کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کرم کرنا ہے. میں اب یہ کہہ رہا تھا پہلا حملہ تو یہ ہوتا ہے شیطان کا کہ سستی پیدا کر دیتا. اس حملے کا مقابلہ ڈٹ گیا. اور یہ شیطان بھی ایسی چیز ہے کہ یہ بڑا کمینہ ہے. یہ کمینے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ کمزور آدمی پر تو شیر ہوتا ہے اور جو آدمی اس کے آگے ڈٹ جائے وہاں بیٹھے. ان میں کئی شیطان اکانت آئی. جو کمینہ آدمی ہوتا ہے نا وہ اگر دیکھے کہ میرے سامنے کا آدمی کمزور ہے اس پہ چڑھ دوڑتا ہے، شیر ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو پتا ہو کہ نہیں یہ سامنے والا بھی ڈٹنے والا ہے، طاقتور ہے،
اور ذرا ڈٹ گیا تو وہی بیٹھ کے ختم ہو جائے. تو اس لیے ذرا سا ڈٹنے کی ضرورت ہے اس کا مقابلہ کرنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر کرنے بیٹھے مثلا اور معمول کے مطابق ذکر کرنا شروع کیا, اب دل گھبرا رہا, دل لگ نہیں رہا, کرتے جا رہے ہیں دل لگتا نہیں, تو اس میں پریشانی ہونے لگتی ہے. پریشانی یہ ہونے لگتی ہے, شیطان یہ سوچاتا ہے کہ کیا تو زبان سے ذکر کر رہا ہے, تیرا دل کہیں, تیرا دماغ کہیں, گھبراہٹ تجھ پہ تاری ہے, یہ کیا ذکر ہوا یہ؟ وہی بات جو میں نے پچھلی برتما تصویر ہو کر دل گاؤں پر انجنی تصویر کہہ ڈالا رہتا, یہ دل میں ڈال دیتا. اس کی وجہ سے آدمی کے اندر مایوسی پیدا ہونے لگتی کہ بھائی ذکر بھی کر رہا ہے مگر دل ہی نہیں لگتا. تو خوب سمجھ لیجیے, دل لگنا کوئی ضروری نہیں, دل لگنا کوئی ضروری نہیں, اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ وہ عمل جو کر رہے ہو بذات خود مقصود ہے. دل لگے یا نہ لگے, لذت آئے یا نہ آئے, خیالات بٹکیں یا نہ بٹکیں, لگے رہو, چھوڑو نہیں, یہ بذات خود مقصود ہے. بلکہ ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ایک ملفوظ میں فرمایا کہ ذکر میں اگر لذت آتی ہے تو یہ ایک نعمت ہے, اور اگر نہیں آتی تو یہ دوسری نعمت ہے. ذکر میں اگر لذت نہیں آتی تو یہ دوسری نعمت ہے, اور بعض اوقات یہ دوسری نعمت پہلی نعمت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. دوسری نعمت اس لیے ہے کہ اگر لذت آ رہی ہو ذکر میں تو اس وقت میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اس لذت کی خاطر ذکر کر رہا ہے تاکہ مزہ آئے, مزے کی خاطر کر رہا ہے. اور جہاں مزہ تو آ نہیں رہا پھر بھی کر رہا ہے تو یہ خالصتاً اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے, اس میں کوئی اور صاحبہ نہیں. اسی لیے حضرت گنگوئی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا یہ مقولہ حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے سنایا. حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ میں مبارکباد دیتا ہوں اس شخص کو کہ جس کو زندگی بھر نماز میں مزہ نہیں آیا لیکن پڑھتا رہا. فرماتے ہیں میں مبارکباد دیتا ہوں, ساری زندگی لطف نہیں آیا, مزہ نہیں آیا, لیکن پھر بھی پڑھتا رہا, تو یہ مبارکباد کے قابل ہے. کیونکہ اگر مزہ آ رہا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ مزے کی خاطر پڑھ رہا ہے, اور اب جب کہ مزہ نہیں آ رہا تو صرف اللہ ہی کے حکم میں پڑھ رہا, اور تو کوئی وجہ ہے نہیں, اللہ ہی کے حکم میں پڑھ رہا. لہذا نہ مزہ آنا ضروری, نہ لذت آنا ضروری, نہ دل لگنا ضروری. ہاں لگانے کی کوشش کرو, لگانے کی کوشش یہ کرو کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہو ذکر میں, حضرت نے فرمایا کہ اس کو اس طرح تصور کرو کہ تمہارے دل سے نکل رہے ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, یہ کلمات جب زبان سے نکال رہے ہو تو تصور یہ کرو کہ تمہارے دل سے نکل رہے ہیں یہ کلمات. شروع میں یہ تصور باندھنے کی کوشش کرو, اور یہ تصور جب تک اپنی طرف سے باندھنے کی کوشش کرو, خیالات بھٹک گئے پھر آ جاؤ, پھر بھٹک گئے پھر آ جاؤ, پھر بھٹک گئے پھر آ جاؤ, یہی کرتے رہو. اگر یہ کام چھوڑا نہیں تم نے اس خیال سے کہ بھائی دل تو لگ نہیں رہا, دل گھبرا رہا ہے, اگر چھوڑ دیا تو پھر شیطان والی بات ہے. لیکن اگر نہیں چھوڑا اور لگے رہے تو ایک دن انشاءاللہ ایسا آ جائے گا کہ یہ گھبراہٹ بھی دور ہو جائے گی. انشاءاللہ گھبراہٹ بھی دور ہو جائے گی. اس گھبراہٹ سے نہ گھبراؤ, یہ تو شیطان کا حربہ ہے, اور اس کا علاج یہی ہے کہ اس کی پرواہ نہ کرو اور لگے رہو. تو یہ دوسرا حربہ ہے جس کا مقابلہ کرنا چاہیے ذکر کے وقت.
اور اپنی طرف سے بے شک کوشش کر لو کہ بھئی جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہیں وہ بقول حضرت والا کے وہ دل سے نکل رہے ہیں، یہ تصور کرو۔ تھوڑے دنوں میں مشق کرنے سے انشاءاللہ یہ صورت حاصل ہو جائے گی، اور نہ بھی ہو فرض کرو نہ بھی ہو تب بھی یہ ذکر کے اپنی برکات ہیں، اپنے انوار ہیں، اپنی تجلیات ہیں، انشاءاللہ اس سے محروم نہیں رہو گے۔ حضرت یہ فرماتے اس سے انشاءاللہ محروم ہی نہیں ہوگے۔ تو اس واسطے یہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ کچھ تھوڑا سا وقت اس کام کے لیے نکال لیں، ورنہ زنگ جو ہے یہ زنگ پر زنگ چڑھتا چلا جا رہا ہے دنیا کی مصروفیات میں، دنیا کے اشغال میں، دنیا کی فکر میں غفلت کا زنگ چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس غفلت کے زنگ کو اتارنے کی فکر چاہیے، اس کے بغیر منزل حاصل ہونا مشکل ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات اب وقت کم رہ گیا ہے لیکن فضا کر دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ یہ تو ہوا متعین وقت کا دستور العمل کہ اس متعین وقت کے اندر آدمی یہ کام، لیکن باقی اوقات میں بھی جو دوسرا وقت گزر رہا ہے وہ اس میں بھی ذکر جاری رہنا چاہیے۔ ایک تو اس طرح جیسا کہ حدیث میں فرمایا یقول لسانوں کا رسبم بذکر اللہ، چلتے پھرتے جو بھی ذکر زبان پر آ جائے وہ آدمی ادا کرے، جو بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے۔ دیکھو انسان کا جو ذہن ہے، دماغ ہے، وہ ہر وقت کسی نہ کسی خیال میں رہتا ہے کہ نہیں؟ کوئی لمحہ انسان کے اوپر ایسا نہیں آتا جس میں اس کے دل میں، اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی خیال چکر نہ لگا رہا ہو۔ ہر وقت انسان کسی نہ کسی خیال میں محو رہتا ہے، تو وہ خیالات تو آنے ہیں، ان خیالوں کا ذرا رخ پھیر دو، خیالوں کا رخ اللہ جل جلالہ کے ذکر کی طرف پھیر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے تصور کی طرف پھیر دو، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی طرف پھیر دو، اپنے نفس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ہر وقت مبذول ہیں ان کی طرف پھیر دو، اور چلتے پھرتے مثلاً فرض کرو گھر سے نکلے تو اب کہیں جانا ہے کسی جگہ، تو کسی سواری کی تلاش ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے کہو یا اللہ فلاں جگہ جانا ہے، سواری عطا فرما دیجیے، اچھی عطا فرما دیے، جلدی عطا فرما دیے۔ یہ ذکر ہو گیا۔ سواری میں بیٹھ گئے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، سواری مل گئی۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں وہ ہو جائے، دل کے ہی میں کہتے رہوں یا اللہ جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں وہ آسان فرما دیجیے، آسانی سے ہو جائے۔ تو خیالات تو آئیں گے، دوسرے بھی خیالات آئیں گے، لیکن اپنے خیالات کا رخ تھوڑا سا اس طرف پھیر دو، اور پڑھنے جا رہے ہو راستے میں یہ دعا کرتے ہوئے چلے جاؤ، یا اللہ میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے سبق کو آسان فرما دیجیے۔ پڑھانے جا رہے ہو راستے میں یہ دعا کرتے چلے جاؤ کہ یا اللہ میرے لیے پڑھانا آسان کر دیجیے، یا اللہ یہ سبق میرے لیے حل ہو جائے، آسانی سے حل ہو جائے۔ دکان کھولنے جا رہے ہو تو یا اللہ دکان کھولنے جا رہا ہوں، اس میں میرے لیے آسانی پیدا فرما دیجیے، گاہک بھیج دیجیے، حلال نفع مجھے عطا فرما دیجیے۔ یہ تو خیالات کا اپنا رخ جو ہے وہ اس طرف پھیر دو۔ جب اس طرف پھیرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ جتنے خیالات آ رہے ہیں وہ سب ذکر اللہ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی مانگی ہے، وہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے کہ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوائی فیما تحب وترضی۔ ایسے ایسے دعائیں تلقین فرما گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی دعا پر قربان ہو جائے۔ فرمایا کہ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک، اے اللہ میرے دل کے خیالات، میرے دل کے وسوسے وہ
آپ کی خشیت سے ہو جائیں، آپ کے ذکر کے ہو جائیں۔ اللہ سے مانگو یہ کہ اللہ میرے خیالات جو آئیں وہ آپ کی خشیت کے آئیں، آپ کے ذکر کے آئیں۔ وجعل ہمتی و ہوائے فیما تحب و ترضی، اور میرے فکر، میری سوچ اور میری خواہشات ان کا رخ پھیر کر اس طرف کر دیجئے جو آپ کے رضا کے مطابق۔ یہ دعا مانگتے ہیں، کثرت سے مانگنی چاہیے دعا، اور اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اپنے خیالات کا رخ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر اس طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ خیالات ہمیں آنے لگیں۔ تو اس طرح چلتے پھرتے بھی انشاءاللہ کثرت ذکر کا جو حکم دیا گیا ہے یا جس کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین میں، احباب میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ جو اور کسی مشکل میں گرفتار ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان کو اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ ایک خاتون کا خط آیا ہے کہ ان کے بیٹے قید میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انصاف کے ساتھ، اپنے فضل و کرم سے، انصاف کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ، یا اللہ وہاں سے قید خانے سے اس کو رہائی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے اس کو قید خانے سے اصلاح کے ساتھ رہائی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے، اور جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ چاہے زبانی طور پر یا تحریری طور پر، اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، اعزاء، احباب سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم پہ ہمت ہے، ہمت عطا فرما دے۔ اے اللہ پہ حوصلہ ہے، حوصلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما دے۔ یا اللہ ہماری زندگی کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اور عالم اسلام پر دشمنوں کو جو نرغہ ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو اپنی رحمت سے ان کی شامت اعمال سے نکال دے۔ یا اللہ دشمنوں کو کے نرغے سے مسلمانوں کو نکال کر اے اللہ ان کو عافیت اور اطمینان اور امن و سکون عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا